اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن جاتے ہو. اور یہ جو اخوانہ کی کیفیت ہے کہ لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں، بھائی بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر کے اندر ساتھ رہنے شروع کر دیے. اخوانہ کے جو بڑا پرسپیکٹو قرآن رکھتا ہے تو یہ ہے کہ اب جب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن گئے تو اب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں قرآن کے کام کے لیے. اس لیے آغاز کیا واعتصموا بحبل اللہ سے، اور اس کے بعد یاد دلائی کہ اس نعمت کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، اور اصبحتم بنعمتہ، اور اس نعمت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ تم اب آپس میں بھائی بن گئے ہو. اسی لیے اب آگے کی آیتوں میں، اس آیت کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے لوگوں میں ضرور ایسی امت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. اور آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ بنعمتی اخوانہ کا مشن بیان کرتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قرآن کی نعمت ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک قرآن جو ڈیمارکیشن کریٹ کرتا ہے کہ اب قرآن جب زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ جس سے دشمنی کرتا ہے وہ اس کا پیرامیٹر اب چینج ہو جاتا ہے. وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کو بھائی بناتا ہے، وہ پیرامیٹر چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک مشن ہوتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور قرآن آنے سے پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم آگ کے دہانے پر تھے، آگ کے کنارے پر تھے کہ اب آگ میں تم گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. یہ قرآن کا ایک ڈیمارکیشن ہے کہ ایک پرپس دیتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، انسان کو پورے لوگوں سے بے نیاز کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، قرآن کے ساتھ وہ مستغنی ہوتا ہے. اور یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. اللہ اس کو آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. Islamic worker does not exist but only with Quran being their companion. یہ بات کو سمجھ لینا ضروری ہے. ہم اسلامک ورکر بن گئے اور اس کے بعد میں ہم سوچ رہے کہ اب قرآن سے ہمارا تعلق کیسا بنائیں. یہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا. آپ کا قرآن سے تعلق ہوگا تو ہی آپ اسلامک ورکر بنیں گے. اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ اسلامک ورکر نہیں ہیں. یہ چیز ہماری کانشیس کے اندر بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے کہ ہم بہت اسلامک کام کر رہے ہیں مگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ رمضان ٹو رمضان ہے، یا پڑھنا شروع کریں تو اٹکنا اور لڑکھڑانا شروع کرتی ہے زبان، تو ہم اسلامک ورکر نہیں ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر اگر مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث کے اندر ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ صاحب القرآن، وہ قرآن کا ساتھی ہے. قرآن اپنے ساتھی کو آخرت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے گا. یہ جو الفاظ ہیں کہ صاحب القرآن، قرآن کا ساتھی ہے، یا ایک جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لوگ ہیں. صحابہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل اللہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو تھام لیتے ہیں. پھر اہل القرآن کون ہے؟ یہ اہل القرآن ہی اہل اللہ ہیں. اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن کے اندر حلال ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ اہل قرآن ہے. تو یہ جو چیز بتائی گئی کہ قرآن کا ساتھی بن جانا، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لینا، قرآن والوں میں سے بن جانا، اور قرآن والے جب بن جائیں گے تو اللہ والے بن جائیں گے، اہل اللہ بن جائیں گے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. ہم ایکویشن کو، یہ ریورسیبل ایکویشن نہیں ہے. آپ قرآن کے کمپینین بن جائیں، آپ اسلامک ورکر بنیں گے. آپ قرآن کے ساتھی بنے بغیر آپ اسلامک ورکر نہیں بن سکتے ہیں. تو اسلامک ورکر کی جب ہم بات کریں گے تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے تنظیم میں ہونی چاہیے کہ ہم جب اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا کارکن بولیں تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھی ہیں. اگر ہم قرآن کے ساتھی نہ بنیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تحریک اسلامی کے کارکن ہیں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا. کچھ قرآن مجید کے تعلق کے سلسلے میں کچھ الفاظ ہیں جو دعاؤں میں، احادیث میں، قرآن میں ہم کو ملتے ہیں.
اس سے قرآن کے تعلق کے سلسلے میں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہونا چاہیے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد میں پھر ہم آگے بات کو دوسرے پرسپیکٹیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی جو نازل کی ہے اس تعلق سے یہ نبی اللہ اپنے قوم سے کہتا ہے کہ وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اللہ نے مجھ پر ایسا رزق دیا ہے جو بہترین رزق ہے. اور قرآن مجید کو رزق بولنا عموماً جو ہم رزق بولتے ہیں وہ نیوٹریشن ہے, وہ سسٹیننس ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے لیے جو ضروریات ہوتے ہیں ایسینشلز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ ہوتے ہیں. رزق بیسیکلی اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کا یہ نبی اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ رزق نازل کیا ہے رزقاً حسنا, اور جب میرے پاس رزق حسنا آ جائے میں اس کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں کی دعوت کیوں دوں. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ صرف ایک نبی کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹمنٹس بھی ایسے ہی ملتے ہیں کہ ہماری روٹی یہ روٹی نہیں ہے دنیا کی, ہماری روٹی تو اصل میں اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری روٹی دراصل اللہ کی کلمات ہیں, اللہ سے کلام ہمارا رزق ہے. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہمارا سسٹیننس قرآن مجید کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا مروی ہے, اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار, کہ قرآن مجید کی تلاوت پوری رات میں اور دن کے اوقات کے اندر ہمارے لیے لکھ دیں, ہماری ایسی عادت بنا دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور جو الفاظ استعمال کیے وہاں پر فرمائے کہ ورزقنی, ہمارے رزق میں لکھ دے, اس کو سسٹیننس کے طور پر بنا دے. اور یہ کیفیت ہماری کیا قرآن مجید کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارا دن قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے, یا کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے کلام نہیں کرتے, اللہ کی کتاب کو ہم نہیں کھولتے ہیں؟ یہ سسٹیننس لیے بغیر اس کا کام ہم نہیں کر سکتے. ہم اسلامک ورکر ہیں تو ہم قرآن کا کام کرتے ہیں, بیسیکلی وہی ہے, ہم قرآن کے ورکرز ہیں. اور قرآن کے ورکرز قرآن سے سسٹیننس لیے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں, اسی لیے قرآن مجید کو رزق کہا گیا. اور دعا سکھائی گئی کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار, کہ ہم رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کو ہمارے رزق کے اندر مقدر کر دے. یہ جو کیفیت ہے کہ ہم قرآن مجید سے سسٹیننس لیں گے, یہ تحریک اسلامی کے کارکن کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ محسوس کرے کہ مجھے جو طاقت ملنا ہے, جو فیول ملنا ہے, جو مجھے اپنے آپ کو ریلوڈ کرنا ہے, ریبوٹ کرنا ہے, وہ قرآن مجید سے ہی ہوگا. ورزقنی, یہ آئیڈیا ہمارے ذہن کے اندر ہو, میں قرآن مجید پڑھوں گا تو مجھے طاقت ملے گی کہ میں کام کروں گا. یہ کہنا کہ اتنے سارے ایکٹیویٹیز ہیں, مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں قرآن مجید پڑھوں, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن ہمارا رزق ہے, قرآن پڑھیں گے تو ہمیں طاقت ملے گی. جس طریقے سے رزق اگر نہ ملے تو انسان بھوک سے مر جاتا ہے, اور اسی طریقے سے قرآن جو رزق ہے وہ اگر ہمیں نہ ملے تو ہماری روح اور ہمارا دل مردہ ہو جائے گا, اور ہم اس کام کے اندر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ چیز ہم سمجھ لیں تو پھر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ, کہ یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے دسترخوان ہے. فاقبلوا مأدبتہ, تو اللہ جو اس دسترخوان پر دعوت دے رہا ہے اس کو تم قبول کرو. کوئی لکیریں مار رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر قرآن مجید کو جس طریقے سے تشبیہ دی گئی ہے وہ رزق کا جو ٹرمینالوجی ہے بالکل اس کے ساتھ میں جڑتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان. فاقبلوا مأدبتہ, کہ اس کو تم قبول کرو. آگے فرمایا مستطاعتم, تمہاری جتنی استطاعت ہو. اس کے بعد قرآن مجید کے تعلق کے سلسلے میں اور بھی باتیں بیان کی گئی ہیں, قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں بھی اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دسترخوان ہے, یعنی اللہ کے دسترخوان کے اوپر جب دعوت دی جائے تو کون اس سے ڈینائی کر سکتا ہے اس دعوت کو. دنیا کے اندر کوئی اچھے ہوٹل کے اندر دعوت دی جائے تو
لوگ ڈینائی نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شادی اگر کئی سارے شادی خانوں کا کے اندر دعوت دی جائے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے شادی خانے کے اندر اچھا دسترخوان بچھے گا اور اس حساب سے وہ دعوت سلیکٹ کرتے ہیں. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن تو اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پہ ہم کتنے بار جاتے ہیں، کتنے بار اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ بتائے گا کہ ہمارا ریلیشن اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا ہے. کیا ہم اس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، کیا اس سے ہم طاقت حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم تحریک اسلامی کا کام کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو لاسٹ محسوس کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جو ابھی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیا کیوں لیا، یہ کیوں لینا چاہیے، یا اب کیا کرنا ہے. بہت سارے چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ چل رہا، وہ مسئلہ چل رہا، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. بہت سارے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور ایسی سچویشن میں جب آپ ہیں، کیا آپ کبھی محسوس کرے کہ قرآن آپ کے ریسکیو کے لیے آیا؟ ایسا ایک سچویشن یاد کرنے کی کوشش کریے. آپ کا تنظیمی کیریئر 1 سال کا ہو یا 2 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو. آپ سوچنے کی کوشش کریں کہ ایسا کوئی سچویشن آپ کی زندگی کے اندر ابھی تک آیا یا نہیں. جو ہوسٹ کی ہے شاید وہ پول بھی ڈال سکتے ہیں، یس اور نو کا پول ایک اگر ہو سکے تو ٹرائی کریں. جتنے زیادہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ رہے واقعے میں، یہ مطلب یہ بریک کا ٹائم نہیں ہے سوچنے کے واسطے. اگر میں وقت دیا تو لکھیں اور اپنے سٹی پریزیڈنٹ کو پرسنلی میسج کریں یا گروپ کے اندر ڈالیں، جیسے بھی اجازت ہو. قرآن مجید کے ایسے جو ریسکیو کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آدمی جتنے مرتبہ محسوس کرتا ہے اس کو اتنا ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور ریسکیو کرنا کا ورڈ جب میں استعمال کرتا ہوں تو ریسکیو ایسی سچویشن سے کیا جاتا ہے جہاں پر انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ریسکیو کیا جاتا ہے. اور میں اگر یہ بولوں کہ وہاں سے قرآن جب ریسکیو کرتا ہے تو اس کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، تو بار بار ویسی سچویشن کے اندر جانا اور پھر قرآن کے ذریعے سے اس سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر اس کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. آپ تنظیمی زندگی کے اندر غور کریں اور قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید آپ کو ایسے ہوپ لیس اور ہیلپ لیس سچویشنس میں ایسی لائٹ دکھاتا ہے، ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ آپ کو اس کام کے اوپر، جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر جم جاتے ہیں. آپ کو اور زیادہ کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام تو اب مجھے کرنا ہی ہے. ایک مرتبہ ہم دعوتی پروگرام کیے تھے یونٹ کے اندر، اور بہت سارا خرچہ اس کے اندر ہوا تھا. ہیومن مطلب ہمارے کیڈر کا وقت، ان کی صلاحیت، پھر بیت المال آف کورس وہ بھی خرچ ہوا. تو یہ سارے وقت، ساری صلاحیتیں خرچ ہونے کے بعد، بیت المال خرچ ہونے کے بعد میں جس طریقے سے پریزنٹیشن وغیرہ تھا اس ایگزیبیشن کا زبردست تھا. مگر اینڈ آف دی ڈے جب ہم دیکھتے ہیں تو مٹھی بھر لوگ آئے تھے، مٹھی بھر لوگ، اور ممبرس کے چہروں پر نظر آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ ہارٹ بروکن ہو گئے تھے کہ ہم اتنا کرے اور اس کے بعد میں کچھ بھی ہم حاصل نہیں کیے. اور اس کے بعد میں جب سورہ نوح کی آیتیں پڑھے، یہ نوح علیہ السلام جو 950 سال اللہ کی دعوت کا کام کرتے ہیں اور وہ اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں رات اور دن اللہ کی طرف بلا رہا تھا. اور پھر قوم کے رویے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ
ان لوگوں کے اندر فرار ہی کا اضافہ ہو. اور جب میں دعوت دیتا تو اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے، پیٹ پھیر دیتے ہیں. یہ جو درد نوح علیہ السلام کا تھا اور جو درد ہم محسوس کر رہے تھے، اس کو جب تمام ممبران نے کمپیئر کیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے انی دعوت قومی نہارا کا حق ہم ادا نہیں کیے. ہم 1 مہینہ کام کیے مگر وہ بھی ہم دن رات نہیں کیے. اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے جیسے دعوتی ایکٹیویٹی جو کرنا تھا اس کے اندر جس طریقے سے موٹیویشن کیڈر کے اندر دیکھنے کو ملا تھا وہ بے مثال تھا. یہ جو کیفیت تھی کہ قرآن آپ کو ایک سچویشن سے ریسکیو کیا، اور جب وہ ریسکیو کرتا ہے تو آپ کو صرف ہوپ اور ہوپ ہی نظر آتی ہے. آپ کو اتنی ہیلپ نظر آتی ہے کہ آپ اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کام سے آپ دور نہیں بھاگتے ہیں. اگر ہمارے ایکٹیویٹیز کے اندر کسی ایکٹیویٹی کو فیل ہوتا ہوا دیکھ کر ممبرس مایوس ہو جائیں، ارے یہاں پہ تو کچھ ہو رہا نہیں، بار بار ہر ہفتہ ایسے ہی ہو رہا، اور وہ پھر پیچھے ہٹ جا رہے، یا آپ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کیے. اگر قائم کرتے تو آپ قرآن مجید کو کھولتے ویسے سچویشن میں، اس موقع پر اللہ آپ کو ایسی آیت تلاوت کرنا آپ کے رزق میں لکھتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور آپ کے سامنے جو اندھیرے تھے وہ اندھیروں کے پردے چاک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ تعلق ہم کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم کو ویسے سچویشن سے ریسکیو کرے، اور یہ کام کے اندر بار بار ایسے سچویشنز آئیں گے. اور یہ سچویشنز کے وقت اگر ہمارے پاس قرآن موجود نہ ہو تو ایسے بھی کئی سارے لوگوں کو تحریک اسلامی نے دیکھا ہے اور آگے بھی دیکھتا رہے گا، جو کاروان سے جڑتے ہیں. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر وہ جو ہم شعر سنتے ہیں، لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا. ایسی بھی سچویشن آئے گی کہ لوگ چھٹتے گئے مگر کارواں بڑھتا گیا. اور وہ لوگ جو چھٹتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ قرآن کے ساتھ تعلق تھام لیتے تو وہ ان کو ریسکیو ضرور کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، جس طریقے سے قرآن مجید ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو لنثبت، کہ اس کو اسٹیبلٹی ہم عطا کریں، اس کو ثبات عطا کریں. یہ جو کیفیت ہے، اور خلبک کا ذکر نہیں ہوا، فؤادک کا ذکر ہوا. پھر آگے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جس طریقے سے ہم آپ کو تمام نبیوں کے قصے سناتے ہیں، آپ پر اس کی وحی کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتَ بِهِ فؤادک، اور اس سے یہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے، اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ نُثَبِّتَ بِهِ فؤادک، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثبات، آپ کے دل کو قرار عطا کیا جائے. یہ جو لنثبت بہ فؤادک ہے، ایک چیز فؤادک ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے دل کانوں کا فنکشن سننا ہے، آنکھوں کا فنکشن دیکھنا ہے، دل کا فنکشن فؤاد. اور قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آرگنز کا اور پھر فنکشنز کا الگ الگ انداز میں ذکر کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، سورہ بنی اسرائیل میں جو آتا ہے کہ سما، ہیئرنگ، بصرہ، سینگ، فؤاد، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو دل کا کام. تو یہ جو دل کا کام ہے فؤادک، جو فیصلہ لینے میں آپ کو مدد کرتا ہے، جو آپ کے فیلنگز کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو فؤادک بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لنثبت بہ فؤادک، آپ کے فیلنگز کو، آپ کے دل کے اندر جو جذبہ ہے اس کو ثبات پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا ہے. اور نازل بھی جملتوں واحدہ نہیں کیا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے نازل کیا ہے. قرآن میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کیے ہیں، اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ نثبت بہ فؤادک، آپ کے فؤاد کو ثبات عطا کیا جائے. آپ کا جو دل ہے، آپ کے جو جذبے ہیں، اس کو اسٹیبلٹی دینا، یہ
قرآن مجید کا اصل آبجیکٹو ہے۔ اور یہ کام کے اندر جو لوگ آگے آتے ہیں، جو تحریک اسلامی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے دل کو سی بات کی ضرورت ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں بعد اب اسلام کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے حالت میں اسلام کا کام کر رہے ہیں جہاں پر ہر آن نیا فتنہ پھوٹ نکلتا ہے، ایسے ماحول کے اندر، اور پھر نوجوان جن کو ہر طرف سے، ہر اینگل سے ڈسٹریکشنز اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کے لیے نثبت بھی فؤادک اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جس کو عطا کی گئی ہے، اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے غصہ دلانے سے غصے میں آ جائے۔ یہ جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ وہ ایموشنلی وولٹائل نہیں ہوتا ہے، اس کے احساس آگ کی طرح اچانک بھڑکنا شروع نہیں کرتے اور اچانک وہ چینج نہیں ہو جاتے، وہ بائیپولر نہیں ہوتا ہے، وہ ایموشنلی وولٹائل نہیں ہوتا ہے، اس کے دل کو، اس کے احساسات کو، اس کے فیلنگز کو اسٹیبلٹی قرآن مجید دے دیتا ہے۔ تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو تحریک اسلامی کا کام کرتے وقت کوئی کسی کی تقریر یا کسی کا پوسٹ آپ کو اشتعال انگیز نہیں کرے گا، کسی کے تانوں سے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کسی کے تانوں سے آپ افسردہ نہیں ہوں گے، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کا اثر ہے کہ قرآن مجید سے آپ کے دل کو قرار ملتا ہے، ثبات ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی چیز اپنے مقام سے نہیں ہٹاتی ہے۔ یہ ثبات جو ہے، جو اسٹیبلٹی ہے، کہ ایک قرآن مجید جب نازل ہوئی تھی تو ایک عزم کر لیا تھا دل کے اندر بندہ کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کے اندر اپنی زندگی بسر کروں گا، اور اس کے دل کے اندر جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے دل کو جما دیا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اسٹرینتھن اور ری انفورس کرتے جاتا ہے۔ دنیا اس کے اوپر وار کرتی ہے، وہ جو اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے کرتی ہے، قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا پورا کرتا ہے، لنثبت بہ فؤادک، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بار بار ری انفورس کرتا ہے اس مشن اور اس ویژن پر جو اس نے قرآن مجید عطا ہونے پر اپنی زندگی کے مقصد کے طور پر اختیار کر لیا تھا۔ یہ اسٹیبلٹی ہمارے مشن کے اندر، ویژن کے اندر آنی چاہیے کہ ہم ایس آئی او کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم 5 سال کام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر جاب لگتی ہے، شادی ہوتی ہے، جاب کے اندر ایسے لگتے ہیں کہ ان سے پہلے کی دنیا میں کسی اور کو کبھی جاب ہی نہیں ملی تھی، اور انہوں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ پھر قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھنا، قرآن کے راستے پر نکلنا، قرآن کا کام کرنا ان سے نہیں ہوتا۔ شادی ہوتی ہے تو ایسے عجوبی شادی ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسی شادی کبھی نہیں ہوئی، اور ان کو پھر شادی کے بعد وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے کام کے اندر وقت نکالے۔ یہ جو تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر راستے سے دور ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ جو مشن اور ویژن آخری سانس تک اس کے اوپر جمے رہنے کا جو وعدہ کیے تھے، جو جذبہ دل کے اندر پال رہے تھے، وہ جذبہ مر جاتا ہے، وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ری انفورس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ہمارے دلوں کے اندر جھانک کر ایک 30 سیکنڈ کا ٹائم لیجیے، سوچئے قرآن کتنے بار مجھے آمادہ کیا، موٹیویٹ کیا کہ یہ کام حق ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک فیز آتا ہے کہ گھر کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری طریقے سے دوسرے وقت نہیں نکال سکتے ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتا۔
مگر قرآن مجید اس کو آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے دوسرے راستے نکال کر بتاتا ہے کہ تم اگر اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو تم اس طریقے سے کام کر سکتے۔ ہم تھوڑی دیر وقت لیں اور سوچیں کہ میرا جو آبجیکٹیو تھا، مقصد تھا، جذبہ تھا اس کے ساتھ، وہ کتنے مرتبہ ری انفورس ہوا اور قرآن مجید کے ذریعے سے ری انفورس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه کلام اللہ۔ صاحب قرآن کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ غصہ کرنے والے کے ساتھ خود غصہ کرنے لگے یا جھگڑنے والے کے ساتھ جھگڑے جبکہ اس کے سینے میں خدا کا کلام موجود ہو۔ یہ ایموشنل اسٹیبلٹی دنیا کے اندر پروپیگنڈا کے نیوز آتے ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز آتے ہیں آپ کے خلاف میں، آپ کے پرسنالٹی کے خلاف میں بھی شاید لوگ باتیں کریں گے، مگر کچھ تبدیلی، وہ جو فرسٹریشن آنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فی جوفی کلام اللہ، اس کے سینے میں اگر اللہ کا کلام ہو تو وہ اس طریقے سے وولٹائل نہیں ہوگا۔ یہ نثبت بھی فؤادک کا ایک اثر ہے جس کو ہمیں آج کے اس دور کے اندر، جب بہت زیادہ ایموشنلی انسٹیبل لوگ بنتے جا رہے ہیں، کئی سارے اس کے وجوہات ہوں گے۔ تحریک اسلامی کا کارکن تو ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ فی جوفی کلام اللہ، اس کے سینے کے اندر اللہ کا کلام ہوگا۔ قرآن اللہ سے ہم کو جوڑنے والی رسی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا کے معنی اس طریقے سے تھامنا ہے کہ انسان پورے باڈی کو اس کے اندر لگا دے۔ ایک ہاتھ سے اللہ کے رسی کو تھامنا اور دوسرے ہاتھ سے دنیا کے رسی کو تھامے رہنا، اس کو واعتصم، اعتصم نہیں بولیں گے۔ واعتصموا کے معنی ایمبریس کرنے کے ہیں۔ آپ دونوں ہاتھ اپنے استعمال کریں گے، آپ پوری طریقے سے اللہ کے رسی کو جب پکڑیں گے، اس کو اعتصام بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو تو اس طریقے سے ہی پکڑنا ہے، اور دنیا کو پکڑیں گے اور پھر اللہ کے رسی کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ قرآن کے ساتھ اگر تعلق ہونا ہے، وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کا اس کے ساتھ معاملہ ہو کہ آپ پورے طریقے سے اس کو امبریس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس بندے کی طرح ہو جائیں کہ جب حالات خوشحال ہوں تو وہ دین پر عمل کرے گا، اور جب حالات خوشحال نہ ہوں، مشکل کے حالات ہوں، تو اسلام پر عمل نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ هو الخسران المبین، یہ تو کھلا ہوا خسارہ ہے، یہ اوپن فیلئر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس کی تباہی ہے، خسارہ ہے، آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے، کہ دنیا کو اور قرآن کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کو چھوڑیں، قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رشتہ تھام لیں، اور قرآن رزق ہے، اور اس رزق کے ساتھ جو انسان کی دنیاوی ضروریات ہیں وہ بھی پورے ہوں گی۔ دنیا کمانے کے لیے بھی کچھ دوسرے سٹرنگز کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کو دوسرے سٹرنگ سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے، تو یہ ریلیشن اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ یہ جو روپ ہوتی ہے، اور حبل کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف کوئی عام رسی نہیں ہے۔ کسی مشکل حالات سے نکل کر کسی اچھے حالات کی طرف جانے کے لیے انسان جس راستے کو استعمال کرتا ہے، جس پستی سے نکل کر جس رفعت کی طرف جانے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو حبل بولیں گے۔ اور یہ اس کو رسی کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر انسان کو پھر سفر کرنا پڑے گا، اس کے اوپر انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ اس کو پکڑ کے تھام لیے، جب آپ کنیکٹنگ روپ کے اوپر ہے تو ایک اینڈ تو اللہ کے پاس ہے،
اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے پھر انسان کو سفر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامیں، صرف تھامیں ہی نہ بلکہ اس رسی کو پکڑ کر پھر اللہ کی طرف ہم سفر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ایک جگہ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ ای العمل احب اللہ، کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الحال المرتحل، کہ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ سفر ختم کرنے اور سفر پھر شروع کرنے والا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سفر ختم کرنے اور سفر پھر شروع کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو مکمل کرے اور پھر سے اس کی تلاوت شروع کر دے۔ یہاں پر جو الفاظ کا استعمال ہوا الحال المرتحل، کہ وہ جو سفر کرتا ہے اور پھر سفر مکمل کرنے کے بعد پھر سے سفر شروع کرتا ہے، یہ جو قرآن مجید کے تعلق کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ سفر کرنا ہے۔ سفر اردو والا آپ غلط سمجھیں گے کہ انگلش والا، انگلش میڈیم کے بچے ہیں۔ ٹریول کرنا، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اعتصام کا ہو اور پھر الحال کا ہو کہ ہم ٹریول کریں۔ دو چیزیں اس کے اندر سمجھنا ہے۔ ایک چیز یہ کہ اللہ کی رسی کو آپ تھام لیتے ہیں تو آپ پھر اوپر کی طرف پھر ٹریول کرنا شروع کر دیں، آپ اوپر کی ہی طرف جاتے جائیں اور آپ پھسلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دونوں ہاتھوں سے اسی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، آپ کسی اور رسی کو بھی پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ٹریول کے سلسلے میں اور ایک یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ٹریول کرو، تو قرآن کے فضائل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اس کے اندر پہلے قوموں کے اوپر گزرے ہوئے حالات ہیں جس سے انسان کو عبرت ملتی ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو زمانوں کی، سارے زمانے کی سیر کراتا ہے، ان کے پاس لے کر جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ کو عبرت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے فرماتا ہے کہ ہم آپ کو قصے قرآن مجید میں انبیاء رسول، تمام نبیوں اور رسولوں کے ہم آپ کو جو قصے سناتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ قصہ سناتا ہے اور فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو وہ علم دے دیا۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے خود قرآن مجید کو ٹریولنگ بتایا ہے تو یہ بات کھل کر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو زمانے کی سیر کراتا ہے۔ جب آپ وہاں پر فزیکلی موجود نہیں تھے، قرآن مجید آپ کو وہاں پر لے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وحی کے ذریعے سے وہ کیفیت آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ زمانے میں لے کر جاتا ہے، وہاں سے آپ کو عبرت دیتا ہے۔ یہ جو ٹریولنگ ہے کہ آپ سفر کریں، قرآن مجید کے ساتھ ٹریول کریں، پہلے زمانے کے اندر جائیں، وہ قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن مجید پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہے، آپ وہاں پر بھی ٹریول کریں۔ قرآن مجید پھر آپ کو زمین کے اندر بھی سیر کراتا ہے، آپ وہاں پر سیر کریں۔ قرآن مجید آپ کو دنیا کے پورے پہاڑوں کے اندر، دنیا کے نہروں کے اندر، دنیا کے بحر و بر کے اندر آپ کو سیر کراتا ہے، آپ اس کے ساتھ سیر کریں، وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ میں اب ٹریول کر رہا ہوں۔ ٹریولر کتنا کیا بولیں گے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اب ایک جگہ جاتا ہے پھر دوسری جگہ جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی آپ کو اسی طریقے سے سیر کراتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ جب سیر کرنا شروع کریں گے تو آپ یو ول گو پلیسز، اور آپ کو ہر جگہ سے عبرت ملے گی، اللہ کی نشانی ملے گی، آپ کو ہدایت ملے گی، اور آپ وہ سارے چیزوں سے پھر حکمت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید الحکیم ہے، یہ حکمت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کتاب کی تعلیم حکمت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آگے پھر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر، جس دعا کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول سے ایک دعا مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اللہم ارحمنی بالقرآن، اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما، وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس کو ہمارے لیے ہمارا امام بنا دے۔ یہ سنگولر والی دعا ہے، وجعلہ لی، میرے لیے
اس کو امام بنا اور میرے لیے اس کو نور بنا، وہ ہدی و رحمہ، اور اس کو ہدایت اور رحمت کا رحمت بنا۔ قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ امام ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس سلسلے میں بھی استعمال کیا، کہ اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے ہم نے موسیٰ پر بھی تورات نازل کی اور اس کو ہم نے امام بنایا تھا اس کتاب کو۔ تو اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ امام ہوتی ہے، یعنی وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے راستہ۔ امام کا کام صرف 2 رکعت کے امام نہیں بلکہ پورا راستہ دکھانا ہے، گائیڈ کرنا ہے۔ اور پھر جب امام آپ کسی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کسی کو ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی کے اوپر کہ آپ ہماری امامت کریں، اور اس کے بعد اس امام کے ساتھ آپ کوئی عمل نہ کریں تو وہ آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام سے پہلے آپ عمل کریں تو اللہ کے رسول نے وعید سنائی کہ وہ گدھے کا چہرہ اس کا بن جائے۔ تو یہ کیفیت ایک نماز کے اندر جو امامت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اتنی سخت تعلیم دی۔ اسی طریقے سے پھر وہی امامت پھر تنظیمی ذمہ داریوں کے اندر بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور وہ سارے چیزوں کے اندر یہ سارے جو پورا نظم ہے اور یہ پورا مقصد ہے، وہ سارے چیزیں جہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے خاص طور پر اس کو بھی امام بتایا کہ وہ ہمارا امام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ لائٹ ہے، مبین ہے، کلیئر لائٹ ہے۔ یعنی امام قرآن مجید وہ امام ہے جو آپ کو لیڈ کرتا ہے، اور صرف اندھیرے میں لیڈ نہیں کرتا ہے کہ بس ایمان لاؤ، آنکھیں بند کر لو اور چلو۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے، روشنی لاتا ہے، آپ کے سامنے راستہ بالکل کھل جاتا ہے۔ یہ نورم مبینہ ہے، یہ ایسا امام ہے جو آپ کے آنکھیں کھولتا ہے، آپ کے دل کو کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ، کہ آپ کا سینہ بالکل کھل جاتا ہے، ریلیفڈ ہو جاتے ہیں، اور خوشی خوشی آپ اس راستے پر چلتے ہیں جہاں پر یہ امام آپ کو لے کر چلتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہمارا ریلیشن بن جائے کہ امام جیسا کرے میں بھی ویسا کروں گا، قرآن مجید جس چیز کو حلال بنائے میں اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر حلال سمجھوں گا، قرآن جس چیز کو حرام کرے میں اس کو حلال ہرگز نہیں کروں گا، تو ہم قرآن ہمارا لیڈر ہے۔ اور یہ وہ لیڈر ہے جو یہ ایسا لیڈر ہے جو آخرت کے اندر ہم کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور اس لیڈر کی تلاوت کرتے کرتے انسان جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچتے جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ جب کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو وہ دعا کرتے جا رہے تھے، یقولون ربنا۔ اسی سیریز کے اندر ایک دعا پھر آئی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اپنی طرف سے ایک رسول ان کے اندر اٹھائے، اور پھر ان کی ذمہ داریوں کا وہاں پر ذکر کیا۔ وہاں پر یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ ان لوگوں پر اللہ ایک کتاب نازل کرے، بلکہ یہ بات بتائی گئی کہ ان کے اندر ایک رسول تو اٹھا جو پھر کتاب کی تلاوت کرے گا اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ مگر کتاب سے پہلے دعا رسول کی ہوئی کہ تو رسول کی بعثت فرما، اور وہ رسول پھر کتاب کی دعوت دے گا۔ یہ بہت اہم ریلیشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، مگر قرآن مجید کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس قرآن مجید کا مقصد، مشن اور ویژن ابھی بھی باقی ہے، وہ ابھی بھی امامت کرتا ہے، اس کا نور ابھی بھی باقی ہے، اور یہ نور لوگوں کے پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید ابھی باقی ہے، مگر قرآن مجید کے معلم اور اب امت میں سے، امت محمدی میں سے لوگوں کو بننا ہے۔ یہ جو ریلیشن ہے کہ ایک کتاب کا کوئی ٹیچر ہونا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ قرآن مجید اپنی جگہ پر انسانوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کام تو کسی طریقے سے ہونے والا ہے، یہ قوم نہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں ہی کہ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم آئے گی جو یہ کام کرے گی۔
تو یہ جو بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، تو اس سے ہم کو کچھ اہم چیزیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے جو معلم ہیں، قرآن مجید کو سکھانے والے ہیں، ان کے کیا کوالٹیز تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کان خلقہ القرآن، آپ سراسر قرآن تھے۔ کان خلقہ قرآن نہیں کہا کہ آپ قرآن جیسے تھے، فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا کیریکٹر، آپ کا بیہیویئر، آپ کی زندگی القرآن تھی، آپ بالکل قرآن تھے۔ اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ قرآن جیسا بن جائیں، آپ کی زندگی کے اندر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے، اور آپ قرآن مجید کا کام کرنے کے لیے اسلامک موومنٹ کے ورکر اپنے آپ کو بولیں گے، تو یہ بات پھر جھوٹی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیا اچھی نماز پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ان کے حلق سے ان کے دل تک نہیں پہنچتی ہے، ان کے حلق میں ہی وہ قرآن ہوتی ہے، اور وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس تیر کی طرح ہوتا ہے۔ ان کا دین کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ شکار تیر چلاتا ہے، شکاری تیر چلاتا ہے اپنے شکار پر، اور وہ تیر اس شکار سے، اس جانور سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے کہ بعد میں وہ شکار جاتا ہے اور اس تیر کو ایگزامن کرتا ہے کیا اس پر اس جانور کا خون لگا یا نہیں لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کا دین کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے گا کہ تیر چلائے گا اور وہ تیر اس جانور میں سے نکلے گا، اور آپ سوچئے کہ ایک تیر جانور میں سے نکلے گا تو وہ کتنا خون اس کو لگ جائے گا، اس کے اندر پورا لہو اس تیر میں سے ٹپکے گا۔ مگر یہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ حلق کے اندر ہی ہے، عین اور قاف کے اندر ہی ہے، اور وہ پھر دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور یہ لوگوں کا پھر دین کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیں گے مگر دین کا شائبہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، جس طریقے سے ایک شکار سے تیر نکل جائے اور اس کے اوپر کوئی خون کے آثار ہی نہ ہو۔ یہ اگر رویہ قرآن مجید کے ساتھ ہو تو قرآن مجید کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے آثار ہمارے زندگی کے اندر آنے چاہیے۔ صحابہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو فوراً قرآن مجید پر عمل کرتے۔ حرمت شراب کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے صحابہ آیت کے نازل ہوتے ہی شراب کو بہا دیتے ہیں، اپنے حلق سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں کہ وہ لوگ جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، وہ جو آیت آتی ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، حضرت ایک صحابی کے سلسلے میں کہ وہ غلام وہ باندی آیت پڑھ کے اور وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت صحابہ کی تھی کہ قرآن پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، یہ کیفیت آج ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو فرسٹ قرآنک جنریشن تھا اور آج کی جو جنریشن ہے، ہم کمپیئر کریں۔ پہلے قرآن مجید کو پڑھتے انسٹرکشن ٹو ایکشن کے لیے، کہ قرآن مجید ہم کو انسٹرکٹ کرے گا اور ہم ایکٹ کریں گے۔ آج ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ انسٹرکشن فار ڈسکشن، کہ قرآن مجید ہم کو انسٹرکشن دے گا مگر ہم کریں گے یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور قرآن فلانی تفسیر میں کیا بیان کیا گیا اور فلانا کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ڈسکنیکٹ آ گیا کہ قرآن مجید پہلے ہم پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ قرآن آخر بولنا کیا چاہتا ہے، یہ جو بیچ میں لیگ آ رہا کہ قرآن مجید کچھ کہے گا اور پھر زوم کی طرح ایک 15 سیکنڈ کا لیگ کے بعد میں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، پہلے ڈسکس کر لیں گے۔ یہ کیفیت سے ہم کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، پہلے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی رمضان کی آیتوں کے سلسلے کے اندر، وہ آیت آتی ہے کہ جس طریقے سے کالا دھاگا اور سفید دھاگا جب تک تم اس کو الگ الگ نہ دیکھو تم کھاتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً، جن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، وہ آیت پڑھتے ہیں فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ عمل غلط تھا۔ وہ کہتے ہیں صبح میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں کالا دھاگا لیا تھا اور میں سفید دھاگا لیا،
دونوں دھاگوں کو، دونوں تھریڈس کو میں اپنے تکے کے نیچے رکھا اور میں کھاتے رہا یہاں تک کہ میرے کو ڈفرینس محسوس ہو وائٹ دھاگے میں اور بلیک دھاگے میں، میرے کو محسوس نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو ڈان ہوتا ہے، سورج کی جو کرن آتی ہے اور اس وقت جو دھاگے کی طرح ہوتا ہے، جب تک کھا سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم غلط عمل کیوں کرے، پہلے کہا کہ مطلب اس کے اوپر تنبیہ ہی نہیں ہوئی کہ تم غلط عمل کیوں کرے. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے معنی کیا ہے، اس کے اور کیا امپلیکیشنس ہیں. یہ جو ہم اس کے اسکیپ روٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کچھ خواہش ہے اور اس خواہش کے خلاف یہ قرآن بول رہا ہے، میں کچھ اور فتوے نکالوں کہ نہیں آج کے زمانے میں نہیں، وہ فلانے کنٹیکسٹ میں ہے، اور وہ چیزیں جب ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ڈیزائرز، تمہارے خواہشات قرآن کے مطابق نہ ہو جائیں. اور جب ہم خواہشات کے پیچھے پڑیں گے تو ہم قرآن کے انسٹرکشن کو فوراً ایکشن کے اندر تبدیل کرنے سے پہلے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ایکٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن ہمارے ڈیزائرز کے خلاف جا رہا ہے. تو یہ جو گیپ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت میں اور قرآن مجید کے پر عمل کے اندر آ رہا ہے، اس کو، وہ گیپ کو ہم کو اریز کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسلامک ورکرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی کا علم حاصل کرے اور قرآن مجید کی تعلیم دے. یہ بہت اہم حدیث ہے، ہم اس کو بارہا سنتے ہیں، سناتے ہیں، بچپنے سے سن رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے یا تعلیم دے، بیچ میں اور نہیں ہے. یہ جو ریلیشن ہے کہ تعلم القرآن و علمہ، کہ سیکھے اور سکھائے، یہ دونوں ساتھ چلنے والے ہیں. کہ ایک صاحب قرآن مجید کی علم حاصل کرتے رہیں گے مگر قرآن مجید کا کام نہیں کریں گے، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا کام، قرآن مجید کی دعوت کا کام لازمی طور پر اس کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا. اگر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحیح طریقے سے ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں. آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا، اس کے بعد اگر کچھ سوال ہیں تو اس سوال کے ساتھ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، کہ یہ علم کیسا اٹھا لیا جائے گا جبکہ وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، جبکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور ہم اس کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور وہ ابناہم، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یعنی جنریشن آفٹر جنریشن قرآن کو پڑھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیف نذهب العلم، کیف یذهب العلم، کہ یہ علم کیسا اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سکلت کا امک، کہ تمہاری ماں تم کو کھو دے، تم ایسا سوال کیسے کرتے ہو؟ کیا تم یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ آج بھی انجیل کی اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں مگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ یعنی قرآن مجید کا پڑھ لینا، قرآن مجید کا درس دے لینا کافی نہیں ہے. اگر قرآن مجید کے اوپر ہم عمل نہ کریں، قرآن مجید کا اثر ہمارے زندگی میں نہ ہو، قرآن مجید سے ہم وہ حکمت حاصل نہ کریں، تو کتاب ہوگی مگر پھر وہ علم، وہ حکمت جو آنا تھا وہ باقی نہیں رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے قرآن مجید کو ہمارے لیے نور بنائے، ہمارے لیے امام بنائے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پر رحمت اور سکینت نازل فرمائے. قرآن مجید کی دعوت صحابہ کے جذبے کے ساتھ، جیسا وہ جذبہ تھا اسی جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی دعوت آج بھی برادران وطن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق اور طاقت اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. کوئی سوالات ہے تو پوچھ سکتے. السلام علیکم، میرا ایک سوال تھا. ہیلو جی، ڈیبارکیشن کے بارے میں آپ ایک حدیث سنائے تھے، تھوڑا وہ
نہیں سمجھ میں آیا، اس کے اوپر ایکسپلینیشن وغیرہ تو اچھا ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ قرآن کی ریس کمپلیٹلی والا جو ایگزامپل بتائے تھے، اس کو ایک آئیڈیل قرآن آواز مجید کٹ رہی کی ہے آپ ہوپ روپ ٹو ہولڈ آن قرآن اینڈ ٹو کی۔ ایمبریس جی اٹ، یہ آپ بتائے تھے۔ تو اس کا ایک آئیڈیل سچویشن اگر کچھ ہمارے حساب سے بتا سکتے تو اچھا جزاک اللہ۔ آئیڈیل سچویشن نہیں، ایک پکچر آپ ذہن میں لے لیں، آپ بلڈنگ سے گر رہے، آپ ایک رسی کو تھام لیے، پھر بازو اور ایک رسی بھی آ رہی، اس رسی کو بھی آپ پکڑ لیے، اور دونوں رسیوں کا پھر ڈائمنشن الگ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی فضیلت تمام کتابوں سے، تمام باتوں سے ویسی ہے جیسا اللہ کی اپنی مخلوق پر اتنا بڑا ڈیمارکیشن ہے۔ تو اب کیا بولتے ہیں، ایسی سچویشن سوچیں، ہائپوتھیسس ہے کہ آپ ایک بلڈنگ سے لٹک رہے، کئی سارے رسیاں ہیں اور ایک بہت بڑی رسی ہے، آپ اس رسی کو پکڑ لیے، مگر پھر اور بھی کمزور رسیاں ہیں، آپ کو نظر آ رہی کہ وہ کمزور رسیاں ہیں، کیا آپ اس کو پکڑیں گے؟ اگر پکڑیں گے تو کیا ہوگا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ سارے کمزور رسیاں دنیا ہے، اصل رسی تو اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کا امبریس کرو۔ قرآن میں جو ہے بس وہ ہے۔ ایک مثال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے جو نازل کیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم وہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہے۔ ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ بیویوں کی خوشی کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ حلال اور حرام کا ایک بیان، ایک واضح اس کے اندر حکم ہے۔ اور اس چیز کے اندر بس دل کے اندر جو احساس آیا تھا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، اور اس احساس کے ساتھ کیا اس منہ سے کیونکہ لوگ الرجی کیے کہ بدبو ہے، تو یہ جو چیز پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی تب تغی مرضات ازواجک، کیا تم اپنے بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ تو یہاں پر قرآن ایک چیز چاہتا ہے کہ قرآن ایک چیز کو حلال بول دیا، ایک چیز کو شفا بولا، اور اس چیز کو آپ ترک کر رہے ہیں جسٹ ٹو سیٹسفائی یور وائفز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزامپل ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ آپ جو چیز ترک کریں گے پوری انسانیت ترک کرے گا، اس لیے اللہ نے سختی کے ساتھ وہاں پر آپ کو روکا۔ یہاں پر ایک آپ کو واضح ایگزامپل ملے گا، آپ کو پورے طریقے سے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا اس چیز کو بھی اگر آپ ترک کرنے کی سوچیں گے تو وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی ہو جائے گی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تنبیہ کی۔ ہماری زندگی کے اندر بھی کئی مرتبہ ایسے سچویشنز آ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے زندگی کے اندر غور کرے۔ میں کتنے مرتبہ قرآن مجید کے اندر واضح حکم موجود رہنے کے باوجود لوگوں کا پریشر، لوگ کیا بولیں گے، اب بھی ایک مرتبہ، لاسٹ مرتبہ، اس کے بعد نہیں، یہ ایکسکیوز بناتے ہوئے کتنے مرتبہ ہم اس حکم کے خلاف ورزی کیے۔ ہم خود اپنے زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں تو وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ایز سچ ایک ایگزامپل دیا تو وہاں پر ذہن رک جائے گا۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ کتنے بار ایسی سچویشن میں ہے کہ یو ہیڈ ٹو چوز بٹوین قرآن اینڈ ادر دین قرآن، وہ بہت زیادہ انشاءاللہ پروڈکٹیو رہے گا کہ آپ اپنی زندگی کا اچھی طریقے سے احتساب کر سکیں گے۔ جی اور کوئی ہے کیا؟ ہلو جی جی السلام علیکم، میرا نام عبدالعظیم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دو چیزیں جو میرے بالکل سمجھ میں نہیں آتی، جیسا ہم قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ جب تک کہ رسول جو ہے نا تمہارے مطلب ماں باپ اور ہر چیز پر قربان نہ ہو جائے
जब तक तुम जो है ना मोमिन नहीं हो सकते और जब तक पूरे इस्लाम में नहीं उतर सकते। तो ये एक चीज़ है। दूसरी है कि जो छोटी आयत है कुरान की, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, ये बार बार हम सुनते, लेकिन मतलब इस पर अमल करने से हम जैसे कोई कहीं ना कहीं जो चूक जाते। यानी अमली मैदान में बहुत सारे 99% जो है सो यूथ इसके अंदर पीछे है। तो और एक दूसरी चीज ये है कि इंसान जो है ना हर चीज में अपना एक मतलब ढूंढने की कोशिश करता। तो जब हम कुरान की तिलावत करते तो कहीं ना कहीं हमारे भी जहन में ये रहता कि ये आयत अगर मतलब मेरे लिए सूट हो गई तो अच्छा, या मतलब कोई हार्ड कोई काम है तो इससे कैसा मैं बच जाऊं, ये जो कैफियत है इसको कैसा दूर करना चाहिए, और जो पहली जो कैफियत थी उसको भी हम कैसा ओवरकम करना चाहिए, अगर हमारे अंदर नहीं है तो किसी और के अंदर है तो उसको कैसा ओवरकम करना चाहिए। एक चीज मतलब ये सिचुएशन अगर इंसान अगर फेस कर रहा तो ईमान की भी अलामत है, ईमान की पस्ती की भी अलामत है। मतलब इंसान अगर ये महसूस कर रहा है कि मैं आई एम नॉट टेकिंग द राइट डिसीजंस, मतलब उसका ज़मीर अभी ज़िंदा है। तो वो ज़मीर को और ज़िंदा करने के लिए कुरान मजीद को पढ़ना है। और कुरान मजीद को पढ़ने के सिलसिले में जैसा मैं अभी बताया था, हमको अमल करने के लिए पढ़ना है। और अगर हम अमल नहीं कर सक रहे तो फिर हमको कॉन्शियसली डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा जो दे रहे हैं, उस सिलसिले में हमको गौर करने की ज़रूरत है। कुरान मजीद के जो आयतें आती हैं वो आयतों पर हम अमल नहीं कर सक रहे मगर अमल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव साइन है कि अब ये रास्ते के अंदर इंसान जा सकता है। अगर नहीं करना चाह रहे अमल तो वो ऐसी साइन है कि कुछ प्रॉब्लम वाकई में ईमान के ऊपर है। तो ये जो ईमान के साथ कॉन्शियस डिसीजन लेने की बात है, जो आयत का आप जिक्र किए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब वो बात बयान की तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कुछ देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अब मैं मेरी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो वो जो गैप लिए थे कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए, वो हर किसी को लेने की ज़रूरत है। और वो चीज़ एक दूसरे को नसीहत करने से, बार बार याद दिलाने से, कुरान मजीद को बार बार एक मरतबा सफ़र ख़त्म करने के बाद फिर से सफ़र शुरू करने की जो बात आई, बार बार जब इंसान उसको वो पढ़ते जाएगा, उससे गुजरेगा, बार बार उसकी तज़किर होगी, और बार बार जब उसकी तज़किर होती जाएगी, बार बार रिमाइंडर मिलेगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब उसके ऊपर अमल करेगा। मतलब ऐसा ये रास्ता है नहीं बता दिया जा सकता, क्योंकि हर किसी का अपना एक एटीट्यूड होता है और वो सारे एटीट्यूड को कुरान मजीद एड्रेस करता है। और हर हर जहनियत वाला आदमी जब कुरान मजीद को पढ़ता है, और अल्लाह ताला जिस तरीके से फरमाता है कि मिन कुल्ली मसल, हर तरीके से हम समझाने की कोशिश की है, तो हर तरीके से हर किस्म के इंसान भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रिमाइंड करने की कोशिश करना, बार बार अपने आप को रिमाइंड करना, वो कुरान मजीद की मुस्तकिल तिलावत के साथ ही होगा। मगर जब हम तिलावत कर रहे हैं तो मगर साथ में एक पीरियड हम कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए भी मुख्तस करें कि कुरान मजीद ये कहता है, क्या मैं ये करूँगा, क्या मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारे सोचने का, तदब्बुर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। ये आयत किसके लिए है? ये अहले किताब के लिए है, ये मुशरिकीन के लिए है, ये फलाने लोगों के लिए है, ये सोचने से पहले मेरे से कुरान ये क्या चाहता है, ये रवैया जब इख्तियार करना शुरू करेंगे तो वो कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए आपको बार बार मौका मिलेगा। और जब वैसा मौका मिलेगा तो इंसान पूरे शऊर के साथ जब फैसला करेगा और उसके पास अगर ईमान होगा तो वो सही फैसला लेगा। मगर ये रेपिटेटिवनेस, बार बार करते जाना, और फिर कॉन्शियस डिसीजन लेने का भी टाइम अपने ज़िंदगी के अंदर निकालते रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। ये थे सदर हल्का एसआईएत तेलंगाना। हम बहुत मशकूर है कि आप अपना टाइम निकाल के। जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक है
ٹرائلز آف ایمرجنسی، جس میں میں دعوت دوں گا پی آر سیکریٹری جے ایچ تلنگانہ جناب اظہر الدین صاحب کہ وہ ہمارا میں خطاب کریں. مائک. شروع کر دیں. جی جی میں جناب اظہر الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ٹرائلز آف ایمرجنسی پہ ہمیں خطاب کریں. اظہر الدین صاحب پی آر سیکریٹری جے ایچ تلنگانہ. مائک آف. شروع کریں. شروع کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. راہ حق کے عزیز نوجوان بھائیوں، تحریک اسلامی کا مستقبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا موضوع ایمرجنسی کے دوران مشکلات، تحریک اسلامی کی تاریخ کی صفحات پر ہے. ٹھیک آج سے بیچ میں کوئی اور آوازیں آ رہی ہیں.
جی وہ انتظار کرنا ہے نہیں جانا ہے؟ جی ایک منٹ ہولڈ ایک کریے منٹ عبد الرحمان کر ایک سیکنڈ ابھی جی ہاں تھوڑا انتظار کر لیں ابھی آ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. عزیز نوجوان بھائیوں، تحریک اسلامی کا فیوچر مستقبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ایمرجنسی کے دوران مشکلات تحریکی تاریخ کے صفحات سے. ٹھیک آج سے 45 سال قبل یعنی 4 جولائی 1975 جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی. ظاہر ہے یہ ایمرجنسی جس کے بعد جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے اس کی تفصیلات جاننا، اس سے واقفیت حاصل کرنا ان نوجوانوں کے لیے تو بہت ضروری ہے جو سوچ سمجھ کر اس تحریک میں قدم رکھا ہے، اور جن کے عزائم یہ ہے کہ اس تحریک کے ذریعے سے اللہ کے پسندیدہ دین کو غالب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ اس کائنات پر، اس زمین پر اللہ کا وہ نظام قائم ہو جو ساری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی ہے. ہوا یہ کہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، اور اس کے بعد یہاں کی عوام نے اپنے لیے حکمرانی کی طرز حکمرانی جو پسند کی وہ جمہوریت کے ذریعے سے، لوگوں کی رائے کے ذریعے سے، لوگوں کی اوپینین کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے حکومت کی تشکیل، حکومت کا فارمیشن، اور یہ سلسلہ جاری رہا. اور 1970 میں جنرل الیکشن ہوا. اس وقت مسز گاندھی پرائم منسٹر تھیں. انہوں نے بھی اتر پردیش کے ایک حلقے سے انتخابات میں حصہ لیا، اور اس انتخابات کے بعد، الیکشن کے بعد، ان کے جو اپوننٹ تھے راج نارائن صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ان کی مسز گاندھی کے منتخب ہونے پر. اور پھر 12 جون 1975 کو ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسز گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا اور عملی سیاست سے 6 سال تک دور رہنے کا حکم دیا. جو ہی یہ فیصلہ آیا، اس وقت کی اپوزیشن پورے ملک میں مہم شروع کی اور مطالبہ کیا کہ مسز گاندھی کو پرائم منسٹر کی حیثیت سے مستعفی ہونا چاہیے. وہ بھی خوش و پیش کر رہی تھی، وہ سوچ ہی رہی تھی، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں استعفیٰ دینا ضروری ہے. اسی دوران ان کے قریبی جو لوگ تھے، مشیر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ استعفیٰ کے بجائے آپ اس ملک میں ایمرجنسی نافذ کریں. اور انہوں نے 26 جون 1975 کو اس ملک میں وہ کالا سیاہ قانون نافذ کیا جو ایمرجنسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس دن کے بعد اس ملک کے باشندوں کے وہ بنیادی حقوق ختم ہوئے، اور یہاں پر
ایمرجنسی نافذ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کی نفاذی کے ساتھ وہ جو ڈیموکریٹک کلچر رہتا وہ ختم ہو جاتا، وہ ڈیموکریٹک آزادی جو رہتی وہ ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے 26 مختلف آرگنائزیشنز کو بین کیا، اور 4 جولائی 1975 کو ان 26 آرگنائزیشنز میں سے ایک آرگنائزیشن ایک مومنٹ جماعت اسلامی بھی رہا، اس پر بھی انہوں نے پابندی عائد کی اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پابند کیا اور اس کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ یہ جو تحریک اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے، جو غلبِ دین اور اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہڈلز اور رکاوٹ پیدا کیا جائے، اور اس کے وابستگان اس سے بے تعلق ہو جائیں، وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں، وہ خطرہ محسوس کریں اس سے وابستگی کا، اور وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہو کر اس سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں ایک رکن جماعت بھی ایسا نہیں ملا جنہوں نے اس موقع پر کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو، یا اس اعتبار سے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اس ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ کیفیت یہ رہی ہے کہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا خواتین ہو یا ان کے خاندان والے ہو، سبوں نے اس پابندی اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا جس مقصد اور نصب العین کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اختیار کیا ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی آزمائش پر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ رکن بنتے وقت ہم نے جس فارم پر دستخط کی تھی، ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ اس راہ میں اگر کوئی مصیبت آئیں گی تو انشاءاللہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اس پہ پورے ہندوستان کے ارکان جماعت قائم رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ملک میں، چاہے وہ کسی بھی ریاست کے ارکان جماعت ہوں، انہوں نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا اور جماعت اسلامی کی ایک نئی تاریخ انہوں نے لکھی۔ اس عرصے میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو عملی اقدامات ہوئے ہیں، جو کردار تحریک اسلامی کے افراد کا اس دنیا کے سامنے آیا، وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ اس کردار کے کچھ واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھ کر اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس راہ میں جو آزمائش آتی ہے اس وقت ہمارا اپنا کیا رول ہونا چاہیے، اس وقت ہم کس طرح استقامت کا مظاہرہ کریں، کس طرح اپنے مقصد اور نصب العین سے وابستہ رہیں، کس طرح اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم نے سوچ سمجھ کر اس تحریک میں قدم رکھا ہے، اس طرح کی آزمائش، اس طرح کے ہراسمنٹ کے ذریعے سے ہم تحریک سے بے تعلق نہیں ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہندوستان میں تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے ارکان اور ذمہ داران یہ میسیج دیا ساری امت کو بھی اور یہاں کی ساری انسانیت کو بھی، ہم نے جس مقصد کو اڈاپٹ کیا ہے اس مقصد کے خاطر ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ واقعات جس کا تذکرہ ضروری ہے یہاں پر، ہمارے رفقا، ہمارے ارکان جماعت، ہمارے ذمہ داران بزرگ جب قید ہوئے، انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا، انہیں جیلوں کو منتقل کیا گیا، تو ان کی کیفیت یہ رہی کہ وہ برابر اس بات کی کوشش کیے کہ وہ اپنے مقصد اور نصب العین سے وابستہ رہیں اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کچھ واقعات ظاہر ہے کہ 19 ماہ کا عرصہ تھا، سارے ملک کے ارکان جماعت اور ذمہ داران جماعت نے ایک رول ادا کیا تھا۔ اس مختصر سے وقت میں سارے ارکان، سارے ذمہ داران کے رول کا تو تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کچھ واقعات جو مختلف تحریروں میں مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک کتاب باضابطہ چھپی ہے جس کا نام ایمرجنسی کی آزمائش اور جماعت اسلامی ہند ہے، اس کا آپ بھی مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ تحریک اسلامی وہ افراد جو اس وقت ذمہ دار بھی تھے، ارکان بھی تھے، انہوں نے کتنا غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ ریاستوں کے واقعات اس کتاب میں تحریر کیے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مہاراشٹرا ایک ریاست ہے، جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اچھا نیٹ ورک ہے، وہاں کے بہت سے جیلوں کا تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے، اور ان جیلوں میں اس وقت جہاں جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہیں کمیونسٹ گروپ کے افراد بھی تھے، RSS کے ذمہ داران بھی تھے، اور وہ تمام اپوزیشن قائدین جو اس وقت کی حکومت کے مخالف تھے، اس وقت کی رولنگ پارٹی کے مخالف تھے، پارٹی ان پاور کے جو لوگ مخالف تھے، ان تمام ہی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کے رویے اور جماعت اسلامی کے خادمین اور دین کے خادمین کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق رہا۔
اس کتاب میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ بعض موقعوں پر دیگر جماعتوں کے ذمہ داران RSS اور اس طرح کی فکر کے افراد مختلف حکومت کی ایجنسیوں تک پہنچتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ رہا ہو جائے. وہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے قائدین اور ذمہ داران کا یہ رول رہا کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. خود اس وقت ایک صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے گھروں سے خطوط آتے تھے، جو لوگ قید میں تھے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ اپنے اولاد کے خطوط آنے کے بعد پریشان ہو جاتے تھے اور التجا کرتے تھے، حکومت سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں چھوڑ دیں. اور لوگ اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے اور معافی چاہتے اور نکل جاتے. اس موقع پر جماعت اسلامی کے لوگوں کا کیا رول رہا اور ان کے گھر والوں کا کیا رول رہا، ان کے بچوں کا کیا رول رہا. ایک ہماری بہن کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ جیل میں یہ کچھ سرگرمی جاری ہے تو ایک رکن جماعت، ایک ذمہ دار جماعت کی بیٹی نے اپنے والد کو خط لکھتی ہے، ابا جان ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جیل میں جو لوگ قید ہیں وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کر حکومت سے معافی چاہ کر آزادی حاصل کر رہے ہیں، جیل سے چھوٹ رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ ہمارے لیے یہ کام مت کیجیے. ہاں، ہم آپ کے اس اقدام کے ساتھ ہیں، آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے آپ یہ اقدام نہ کریں، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں. اس خط صورتحال یہ ہوئی کہ جو کچھ اس وقت جتنے بھی قیدی موجود تھے اس جیل میں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو وہ خط پڑھ کر سنایا گیا کہ ایک بیٹی کا خط اپنے باپ کے نام کیسا غیر معمولی ہوا کرتا ہے. تو یہ رول ان کے گھر والوں کا تھا. خود مسلم صاحب دعوت کے ایڈیٹر رہے ہیں، بہت غیر معمولی شخصیت تھی. ان کے بارے میں مختلف آرٹیکل چھپے ہیں، مختلف کتابیں چھپی ہیں، مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف موقعوں پر اظہار خیال کیا ہے. ان کے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کثیر العیال تھی، معاشی پریشانی تھی. ایمرجنسی میں گرفتار کے بعد اس وقت کے انفارمیشن منسٹر IK گجروال، جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے اور اس وقت مسز گاندھی کے کیبنٹ میں منسٹر تھے، انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے سیلف ڈرائیو کر کر مسلم صاحب کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر پر دستک دی. بچے جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ امی کو جا کر یہ میسیج دو کہ میں آیا ہوں اور کچھ رقم لے آیا ہوں، اس لیے کہ مسلم صاحب بہت عنقریب رہا ہونے والے نہیں ہیں، ایک لمبے عرصے تک وہ رہیں گے، گھر کیسے چلے گا. اندر سے مسلم صاحب کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بچوں کے ذریعے سے یہ جواب دیا کہ یہ پیسوں کی ہمیں قطعی ضرورت ہے. گجروال صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہ سرکار کے پیسے نہیں ہیں، یہ میرے ذات کے پیسے، میرے ذاتی رقم ہے، یہ میرے پرسنل اماؤنٹ ہے. مسز مسلم نے بہت غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، توکل علی اللہ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، نہ تمہاری رقم چاہیے نہ اور نہ تمہاری حکومت کی رقم چاہیے. یہ تھا ان مکان والوں، ان گھر والوں کی کیفیت، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ، ان کا یہ رویہ، ان کا یہ سپورٹ اس مومنٹ کے ساتھ اور اس مومنٹ کے ذمہ داروں کے ساتھ. یہ کیفیت غیر معمولی رہی. تبھی تو ایک موقع پر یہ کیفیت ہوئی کہ لوگ معافی چاہ رہے ہیں اور جیل سے چھوٹ رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے. جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار کے پاس بھی یہ میسیج آیا کہ آپ بھی جیلر کے دفتر پہنچیے. وہ جب دفتر پہنچتے ہیں تو اس جیلر نے انہیں اس بات کی اطلاع دیتا کہ مول صاحب اس فارم پہ دستخط کیجئے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اس فارم کو پڑھا تو اس میں معافی نامہ تھا. انہوں نے سوال جواب دیا کہ اس معافی نامے پر ہم دستخط نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طرح حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، کسی بھی طاقت کے سامنے کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم جس مقصد اور نصب العین کو لیے ہوئے ہیں ہم اس پر قائم رہیں گے. انہوں نے ریفیوز کیا اس آفر کو اور پھر ایک بار جیل میں انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو کچھ سینئر RSS کے لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ آفر آنے کے باوجود انہوں نے ریجیکٹ کر دیا
لوگوں نے انہیں کھاندے پر اٹھا کر ان کے بیرک تک لے گیا، ان کے بارے میں قدردانی کی، ان کے بارے میں اس وقت وہاں غیر معمولی اظہار کیا گیا۔ اسی موقع پر اس وقت کے RSS کے چیئرمین بارا صاحب دیورس نے کہا کہ جماعت اسلامی جس لیول کے لوگوں کے کردار کو ڈیولپ کرتی تیار کرتی ہے، اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے جن افراد کو تیار کرتی ہے، شاید وہ اس طرح تیار کرنے میں ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو جماعت اسلامی نے اپنے مقصد اور نصب العین سے اپنے افراد کو منسلک رکھا ہے۔ یہ تھا وہ کردار۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جو کچھ لوگوں نے جیلوں میں زندگی گزاری، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا اسلام اور قرآن سے وابستگی کا میسیج ایسا غیر معمولی پہنچا کہ لوگوں کے سامنے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب سے وابستہ، اللہ کے دین سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی فکر نہیں، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کو ویلکم کرتے ہیں، بڑی سے بڑی آزمائش پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ وہ جو کیفیت تھی۔ ایک موقع پر جماعت کی ایک ذمہ دار سوشلسٹ پارٹی کے افراد، کمیونسٹ افراد گھیرے اور ان کی کاؤنسلنگ کرنے لگے۔ ارے صاحب، ہم تو سیاست میں ہیں، ہم تو جیل میں رہیں گے تو ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا، عوام کے سامنے جائیں گے، ووٹ حاصل کریں گے اور اقتدار تک پہنچیں گے، آپ کو کیا ملنے والا ہے اس جیل میں زندگی گزارنے سے، اس مصیبت میں رہنے سے؟ آپ چھوڑیے، معافی چاہیے اور نکل جائیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزاریے۔ 1-2 منٹ نہیں بلکہ قریب 2 گھنٹے تک ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہے، انہیں کنونس کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کمپرومائز کر لیجئے، حکومت کو خط لکھ دیجئے، کلیکٹر تک میسیج پہنچا دیجئے کہ میں اس تحریک سے بے تعلق ترک کر دوں گا آئندہ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا جنازہ بھی اگر جیل سے نکلا ہے تو کوئی ایمان ہی نہیں، اس وقت تک بھی میں یہیں رہوں گا، لیکن یہ کمپرومائز نہیں کروں گا، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا۔ یہ جو کیفیت تھی ان لوگوں کی وہ غیر معمولی تھی۔ تب اس کے بعد وہ کمیونسٹ لیڈروں نے یہ بات بتائی کہ آخر کار ہم تو آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے، ہم تو جانچنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اپنی تنظیم سے، اپنی تحریک سے، اپنے مقصد اور نصب العین سے۔ ہم فیل ہو گئے اور آپ کامیاب۔ تو یہ وہ عمل تھا لوگوں کا کہ اس موقع پر جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور کیا کیفیت تھی دوسری طرف؟ وہ جو جیل میں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی مقصد کے لیے قید ہو گئے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، ان کے دیہات، ان کے گاؤں، ان کے گھر، اگر گائے کا بچہ مرتا ہے تو وہ جیلر کو خط لکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمیں پیرول دیجیے، ہمیں کچھ دن گھر جانے اور آنے دیجیے، اس لیے کہ ہمارے بھائی کا انتقال۔ جب ایک ساتھی نے معلوم کیا کہ اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہوا اور نارمل لائف میں اپلیکیشن تو دے دیا لیکن آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی نہیں بلکہ گائے ماتا کا بچہ مرا ہے گھر میں، تو میں نے اس کو بھائی بنا کر درخواست کر دی۔ ایک طرف تو یہ کیفیت تھی اور دوسری طرف تحریک اسلامی کے لوگوں کی یہ کیفیت کہ اس کٹھن موقع پر بھی بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے جو باتیں جماعت اسلامی اور اس کے خادمین کے لیے مستقبل کے لیے ملی وہ یہ، ایک طرف تو سارے ملک میں یہ میسیج گیا کہ امت مسلمہ کے درمیان بھی جماعت اسلامی وہ آرگنائزیشن ہے، وہ تحریک اور وہ تنظیم ہے جو ایسے افراد، ایسے با کردار افراد کو تیار کرتی ہے جو کٹھن مرحلوں پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے اس ملک میں بہت سے لوگ دین کے خادمین ہیں، محدود بھی ہیں، درسگاہوں کے ذریعے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کے ذریعے سے بھی، خانقاہوں کے ذریعے سے بھی۔ ان لوگوں کا بھی رویہ، جہاں بعض لوگوں کا بہت غیر معمولی رہا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں اس وقت انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اظہار کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کے ساتھ یہ سری ظلم ہے، تو دوسری طرف کچھ نادانوں نے اس بات کا بھی مظاہرہ کیا کہ جو کچھ جماعت کر رہی ہے وہ غلط ہے، ان کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور آگے بڑھ کر انہوں نے حکومت کے اقدام کی ستائش کی، حکومت کو سپورٹ کیا، حکومت کے بارے میں حکومت کی تعریف کی،
اور جماعت اسلامی کے خادمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، لیکن آج اللہ کا فضل ہے، حالات تبدیل ہو گئے 45 سال میں۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ آج وہ کیفیت نہیں رہی امت کی جو آج سے 45 سال قبل کی۔ تو اس اعتبار سے جماعت اسلامی کو اس موقع پر یہ پوزیشن حاصل ہوا کہ اس ملک میں ایسے دور میں جو سیاہ دور تھا، تحریک اسلامی کے خادمین نے اسلام کا علم لیے ہوئے جیل خانوں میں اسلام کی بات کو پہنچایا، اور اس وقت آج جو بڑی بڑی شخصیتیں اور بعد میں دنیا کی بھی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں بنی، ان سے انٹریکشن کا موقع ملا، ان کے سامنے تعارف کرانے کا موقع ملا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، چاہے وہ RSS سے وابستہ افراد ہوں۔ بہتوں نے بہت ہی ببانگ دہل بعد میں یہ بات کہی، ہم نہیں جانتے تھے اسلام کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات کیا ہے۔ ایمرجنسی میں جماعت اسلامی کے خادمین سے ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہوئی۔ اس میں LK اڈوانی بھی ہیں، بالا صاحب دیورز بھی ہیں، سوشلسٹ پارٹی کی، کمیونسٹ پارٹی کی بڑی بڑی شخصیتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، ان کے سامنے بات رکھی گئی، ان کے سامنے یہ بات مدلل انداز سے پیش کی گئی، اسلام نظام رحمت ہے۔ آج جو کچھ تم کرائسس میں ہو، اگر اس پسندیدہ خدا کے دین کو اڈاپٹ کر لیں گے، اس کے مطابق اپنی انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف گزاریں گے، تو تمام مسائل کے حل ہیں۔ ایک موقع پر حامد حسین صاحب نے بھی بات بتائی تھی، اس وقت مرارجی دیسائی صاحب مرکز میں وزیر تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا جماعت اسلامی کے بارے میں، غلط اسٹیٹمنٹ دیا۔ جماعت کے مرکزی ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کرنے گئے، ان کے سامنے جماعت اسلامی کا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو راز جانتے نہیں، آپ جیسے ہی کچھ لوگ آتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں پر نظام عدل و قسط قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں ایسا سسٹم چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہاں پر جسٹس قائم ہو، ایسا نظام قائم ہو جو خدا کا پسندیدہ نظام ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ اس طرح تو ہونے ہم نہیں دیں گے۔ اس وقت مولانا حامد حسین صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں جواب دیا، تمہیں جب اس بات کا اختیار ہے کہ اس ملک میں یہاں کے انسانوں پر کرپٹ لوگوں کو حکمران بنا سکتے ہو، کیریکٹر لوس لوگوں کے حوالے حکومت کر سکتے ہو، ظالم اور جابروں کو اس ملک کا حکمران بنا سکتے ہو، تو ہمیں کیوں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ یہاں نظام عدل اور نظام قسط قائم کریں؟ کیوں ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم خدا کا پسندیدہ دین رحمت بھرا نظام قائم کریں؟ ظاہر ہے یہ وہ جو بات میں تو بڑی آسانی سے آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس وقت کے جماعت کے ذمہ داران حامد حسین صاحب وقت کے منسٹر کے سامنے، جو مستقبل کا پرائم منسٹر رہا، اس کے سامنے اس اعتماد سے بات کہی، میں اور آپ تصور کرنا مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت کے جو حالات تھے پورے ملک میں، قربانیوں کی جو کچھ تفصیلات اگر جائیں تو بہت ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ وہ مدراس سینٹرل جیل میں تھے، اتنا چھوٹا روم کہ انہوں نے بتایا کہ ہم جتنا آرام نہیں کر سکتے تھے، دن میں کچھ لیٹ جاتے تھے، رات میں تو ہمیں کرونٹی سونا پڑتا تھا، اس لیے کہ تعداد زیادہ اور روم کا سائز مختصر، اور رات میں اگر ضرورتوں کو جانے کا موقع ہوتا تو ہمیں کوئی ٹین باکس فراہم کیا جاتا، اس میں ہم کریں اور صبح لے جا کر ہم اس کو جو ہے واش روم میں پھینک دیں۔ رات بھر اس تکلیف دہ زندگی گزاری، اور کبھی ان لوگوں نے یہ میسیج اور پیغام نہیں دیا کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم فکر مند ہیں، ہم پریشان ہو گئے یہاں کر، اس مقصد اور نظم لین کو اڈاپٹ کر کے ہمیں یہ اور یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑی اس سے ایسی غیر معمولی انداز سے اس کو فیس کیا کہ دشمن بھی یہ سمجھ گیا کہ یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ ایلیمنٹ ہے، یہ وہ طاقت ہے جو اپنے مقصد اور نظم العین سے اتنا سیریس اور اتنا غیر معمولی وابستہ ہے کہ ان کی یہ وابستگی اگر اس ملک میں بڑھے گی افراد میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ملک ایک ایسی راستے پر جائے گا جو یہاں کے انسانوں کے لیے اس سے بھلا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، اور یہ بھلائی کے راستے کو وہ پسند نہیں کرنا چاہتے حکمران، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی آرگنائزیشن جماعت سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہو، وہ یہاں کے انسانوں پر رحمت برے نظام کو نہیں چاہتے، یہاں کے انسانوں کے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے،
یہاں کے انسانوں پر ظلم اور بربریت جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کے مد مقابل جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں ایک ایسا ماحول ہو، ایسا کلچر ہو، ایسا نظام ہو جو یہاں کے انسانوں کو بڑی آزاد فضا میں زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ جماعت کا میسیج اور یہ پیغام جیل کے اندر دیواروں سے ٹکرایا، لوگوں تک بات پہنچی، لوگوں کے سامنے یہ میسیج آیا، تب اندازہ ہوا لوگوں کو کہ جماعت اسلامی اس ملک میں کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس پورے عرصے میں جماعت کے ذمہ داروں نے جو رول ادا کیا وہ بہت غیر معمولی رہا۔ یہ جو کیفیت رہی، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات، لوگوں نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کیا کیفیت تھی؟ مولانا ابواللیث علیہ رحمہ کو ایک موقع پر گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مولانا انعام الرحمن خان صاحب نے ایک تحریر میں یہ بات بتائی کہ انہیں کچھ دنوں تک وہ عام قیدیوں کا ہی کھانا سپلائی کیا جاتا، 3-4 دن کے بعد اچانک ان کی کھانے پینے کے جو آئٹمس تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ جیلر اور اس کے اسسٹنٹ نے یہ بات بتائی، مولانا آپ کی حیثیت یہ گریڈ قیدی کی ہے، اس اعتبار سے آپ کے لیے کھانے کا معیار اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لیے مرکزی حکومت کے آرڈرز ہیں کہ آپ کو اس حیثیت کا کھانا دیا جائے، فوڈ دیا جائے جس پہ کم سے کم اس وقت شاید 15 یا 12 روپے ہوتے تھے، اور وہ جو کل تک آپ کھا رہے تھے وہ صرف 3 روپے کا تھا۔ مولانا نے اس موقع پر جواب دیا اس جیلر کو، مجھے ایسی غذا مت کھلائیے جس کی عادت ہو کر میں بعد میں جو ہے نا اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں، مجھے وہ عام ہی کھانا چاہیے جو عام قیدی کھاتے ہیں، اس کا خوگر مت بنائیے جس کو میں آگے چل کے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مینٹین نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تھی ان کا کنٹریبیوشن، یہ تھا ان کی قربانی، یہ تھا ان کا مقصد، اور اس سے نصب العین سے تعلق اور اس کے لیے تیاری ذہنی طور پر۔ الحمدللہ سارے ہندوستان میں جماعت اسلامی کے خادمین نے اس موقع پر جو غیر معمولی رول ادا کیا، ظاہر ہے ساری دنیا سے بھی یہاں کی حکومت کو یہ میسیج ملا کہ تم نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جماعت جو پیسفل آرگنائزیشن ہے، اپنے مقصد اور نصب العین کو، اپنے میسیج کو پیسفلی پروپیگیٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ تمہارا یہ ظلم صحیح نہیں ہے۔ حالات کچھ تبدیل ہوئے، حکومت تبدیل ہوئی، پارٹی رولنگ پارٹی اپوزیشن میں آ گئی اور اپوزیشن رولنگ پارٹی میں آ گئی، تو اس کے بعد یہ ایمرجنسی کا سلسلہ سیاہ دور ختم ہوا۔ اس سیاہ دور کے ختم ہونے کے بعد الحمدللہ within 24 hours جماعت اسلامی کے خادمین پھر میدان میں آ گئے، پھر انہوں نے کام کیا۔ کہیں سے یہ میسیج اور یہ پیغام نہیں آیا کہ ابھی تو ہم جیل میں 20 مہینے گزار کر آئے، ابھی ہم ریسٹ کرنا چاہیے گھر پہ، کچھ دن ہمیں آرام کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم کام کریں گے۔ نہیں، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ جیل سے نکلتے تو دعوت کا کام، دین کا کام کرتے ہوئے نکلے، گھر پہنچے تو دین کا کام کیے، پھر دوسرے دن صبح سے یہی کام سرگرم عمل اور مصروف ہو گئے۔ تو میرے عزیز نوجوان بھائیوں، یہ وہ زندگی تھی جماعت اسلامی کی، وہ تاریخ ہے جو ایمرجنسی میں اس کے کیڈر نے وہ رول ادا کیا اس ملک میں، جس کے ذریعے سے انہوں نے بعض لوگوں نے تو جو کچھ ظلم ہوا اس پہ اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راہ میں، یہ تو ہماری راستے کی ایک چیز ہے، اس کو تو ہم نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے، یہ اس کے بارے میں تو ہمارا تصور یہ ہے، تو یہ دن تو آنا ہی ہماری زندگی میں۔ اس سے نہ وہ گھبرائے، نہ پشیمان ہوئے، نہ پچھتائے، بلکہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس دور سے تو ہمیں گزرنا ہی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو یہ تھی ان کی زندگی، یہ تھا وہ ان کا رول۔ اور پھر اس پورے رول میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ محترم امیر جماعت مولانا محمد یوسف صاحب تھے اس وقت، انہوں نے مسز گاندھی کو جیل میں سے خط لکھا اور ریکویسٹ نہیں کی ہم پر رحم کیا جائے، یہ خواہش نہیں کی کہ ہمارے ضعیف افراد کو بھی گرفتار کیا جائے اور انہیں چھوڑا جائے، بلکہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو کچھ آپ کا اقدام ہے، چاہے ایمرجنسی ہو، چاہے جماعت اسلامی پہ پابندی ہو، یہ دو بھی غلط ہے، یہ دو بھی غیر جمہوری ہے، یہ دو بھی غیر انسانی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اور پھر جماعت اسلامی کا کام، اس کا طریقہ کار، اس کی تفصیلات انہوں نے سامنے رکھی۔
تو جیل میں قید ہو کر بھی جو خطوط گئے ہیں وہ انتہائی استقامت کی، انتہائی پابندی کے، انتہائی اپنے عزم سے تعلق کے، اور پورے حوصلہ خط پڑھنے سے یا کوئی تحریر پڑھنے سے جو اندر سے میسیج آتے ہیں اس سے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کسی مقام پر بھی کہ اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ پچھتا رہے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ مزید وہ خدا سے تعلق کو ڈیولپ کرنے کی فکر کر لیں، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ مزید دعوتی کام میں سرگرم ہے، اور جو کچھ وہ انٹریکشن کا موقع ملا تھا بڑے دو ٹوک انداز سے ببانگ دہل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے خدا کے پسندیدہ دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا چاہے فوری کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو لوگ بھی جیلوں میں زندگی گزارے جماعت اسلامی کے خادمین کے ساتھ، ان کے ذہن میں بہت کلیئر واضح انداز سے خدا کا پسندیدہ دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ سب معلوم، وہ بہت کلیئر ہوئے۔ جب جب بھی باہر آئے، جہاں جہاں بھی موقع ملا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جیل میں جانے سے پہلے اور جیل میں سے باہر نکلنے کے بعد اسلام کے بارے میں جو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور، تو یہ رول ادا کیا ہمارے بزرگوں نے، خادمین نے، تحریک اسلامی نے۔ ہم نوجوان، خاص طور پر آپ نوجوان، مستقبل تو جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت آزمائشی نظر آ رہا ہے ہر اعتبار سے۔ ایسے موقع پر ایک طرف تو اپنے اندر وہ ٹیلنٹ پیدا کریں، وہ صلاحیت پیدا کریں، وہ غیر معمولی اوصاف پیدا کریں جو اس وقت شدید ضرورت ہے۔ آج جو سب سے بڑا سانحہ ہے، نالج مسئلہ نہیں ہے، ایک بٹن دباتے ساری دنیا کی انفارمیشن مل گئی۔ نالج کوئی غیر معمولی شے نہیں رہی، اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ کردار کی، اور تحریک اسلامی حقیقت میں بقول ہمارے مخالف اسلام کا دشمن بالا صاحب دیورس کے ہی جماعت اسلامی نے جن افراد کو تیار کیا وہ بہت باکردار ہے، ان کے کردار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، نئی نسل میں خاص طور پر، اور سبھی کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، وہ کردار، وہ کیریکٹر پیدا کریں۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں، جو کچھ مطالعہ کر رہے ہیں، جو کچھ قرآن اور حدیث سے وابستہ ہو رہے ہیں، اس کے مطابق ہماری شب و روز ہو، ہمیں دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ یہ قرآنک مسلم ہے، یہ ریلیجیس مسلم ہے، یہ ٹرو اسلامک مسلم ہے۔ یہ آئیڈینٹی اگر ہمارا تعارف ہوگا، ظاہر ہے یہ آئیڈینٹی سے ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، خدا نہ خواستہ وابستگی ہوگی، وقفیت ہوگی، نالج ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے کردار میں کوئی فرق نہیں واقع ہوگا تو یقین مانیے ہم اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس کٹھن دور میں ہمارے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کردار کی ضرورت ہے، وہ کیریکٹر کی ضرورت ہے، اور جب کیریکٹر مضبوط ہوگا تو آدمی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ دنیا میں دیکھیں گے جس کا کیریکٹر کسی معاملے میں، ایک بزنس مین کو دیکھیے، اس کا بزنس مین اگر پرنسپل نہ ہو، اصولی نہ ہو، وہ اس کا کردار نہ ہو تو وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ ایک ٹیچر کو دیکھیں گے، اس کا بیسک کیریکٹر اچھا نہ ہو تو اس کا رول بہت خراب ہوتا ہے، وہ صحیح ٹیچنگ نہیں کرتا، صحیح اسٹڈی نہیں کرتا، صحیح ریپروڈیوس نہیں کرتا، اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ نہیں پہنچاتا اگرچہ کہ سیلری لیتا۔ تو اس اعتبار سے اس وقت جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ ہے ہمارے کردار کی۔ اور پھر دوسری جو کچھ میں اور سب جانتے ہیں، اس وقت ماہرین کا دور ہے، ایکسپرٹس کا دور ہے، کسی نہ کسی فیلڈ اور فیکلٹی میں آپ ایکسپرٹ ہو، آپ جو لائن اختیار کرتے ہوں اس لائن میں چیلنج بنے، آپ کا مقابلہ دنیا نہ کر سکے، آپ آگے رہیں، دنیا پیچھے رہے۔ کیا بات تھی مولانا مودودی؟ مولانا مودودی نے 40-50 سال 1940s میں جو بات مدراس کے خطبے میں کہی تھی وہ آج پوری ملت کہہ رہی ہے۔ اس وقت مولانا نے یہ بات کہی تھی، اس ملک کے مسلمانوں کے کرنے کے کام میں دعوتی کام کی طرف توجہ دلایا تھا۔ اس وقت لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ شیشے کے مکان میں رہ کر اوروں کے گھر پر پتھر مارنا کتنا رسکی ہے۔ درسگاہ کے ماہرین، فارغین نے یہ بات کہی تھی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ انہی درسگاہوں میں شعبہ دعوت قائم ہو گیا۔ جن درسگاہوں کے مفتیان اکرام نے مخالفت کی تھی، آج انہی درسگاہوں میں شعبہ دعوت قائم ہے۔ یہ کیا تھا؟ مولانا مودودی 70 سال آگے تھے قوم سے۔ امت کے نوجوانوں، تمہیں بھی ہر لائن میں آگے ہونا ہے۔ امت پیچھے ہو، قوم تمہارے پیچھے ہو، تم
فالوئنگ کرنے والے نہیں جو کچھ فالو کر رہے ہیں اور اس کو ریپروڈیوس کر لے رہے ہیں، بلکہ تم لیڈ کرنے والے. تحریک اسلامی حقیقت میں اس دنیا میں، اس زمین پر جو برپا ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں انسانیت کے لیے وہ لیڈ کرے، اور وہ لیڈ کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے، اور آپ کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا کردار غیر معمولی مضبوط ہے. آخری بات اپنی رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک موقع پر احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جیل میں تھے، اور اسی قید خانے میں ایک چور بھی تھا. اس نے حضرت سے یہ بات کہی ہے، احمد بن حنبل سے، کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، سزا ہوتی ہے، جیل میں وقت گزارتا ہوں، اور جب واپس سزا پوری تکمیل کے بعد جب واپس نکلتا ہوں تو دروازے سے باہر جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ آئندہ چوری کس گھر میں کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے. باطل کے لیے میری یہ کیفیت ہے. حضرت حق کے لیے تو آپ لوگوں کی بہت آگے کیفیت ہونی چاہیے. اندر آنے کے بعد کام کو ترک کرنے کے بجائے کام کو تیز کرنا ہے، کام سے بے تعلقی کے بجائے اور تعلق کو بڑھانا ہے. اس موقع پر حضرت حنبل نے یہ بات کہی، وہ چور میرا استاد نکلا، میرا ٹیچر نکلا، میرے کو ٹیچ کیا ہے. آگے تحریر یہ ملتی ہے کہ اس نے حضرت حنبل ہی کو ٹیچ نہیں کیا، بلکہ وہ سارے لوگ جو حق کے لیے اس دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو حق کے لیے قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، ان سب کو ٹیچ کیا، ان سب کو یہ میسیج دیا کہ اندر رہے تو بھی یہ کام کریں جس مقصد کے لیے وابستہ ہوئے، باہر رہ کر مزید اور کام تیز کریں. یہ ہے میسیج، یہ ہے پیغام ایمرجنسی کا. اور جماعت اسلامی کے خادمین نے اسی میسیج اور اسی پیغام پر عمل کر کر اپنے سفر کو آگے رکھا. تبھی تو آج تحریک اسلامی 45 سال کے بعد باحیات بھی ہے، نئی نسل کے حوالے بھی ہوئی ہے، اور سارے ہندوستان میں پھیل بھی گئی ہے. اپنے اثر میں بھی اضافہ کی، اپنی طاقت میں بھی اضافہ کی. انسانوں کی جماعت ہے، اپنی جگہ کمزوری موجود ہے، کمزوری سے بے تعلق نہیں ہوئی ہے. اگر کمزور نہ رہی، کسی پہلے سے بھی اگر اس کے اندر کمزوری نہ رہی تو یہ انسانوں کی جماعت نہ ہوگی. انسانوں کی جماعت ہے، لیکن مقصد اور نصب العین خدا کا عطا کردہ ہے. عمل کرنے والا انسان ہے، مگر جو ایم اور مقصد اور نصب العین ملا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے. مقصد اور نصب العین میں کوئی کمی نہیں ہے. افراد میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، ایمان بڑھتا اور کم ہو سکتا ہے، ایکٹیونیس زیادہ اور کم ہو سکتا ہے، لیکن وابستگی جتنی مضبوط رہے گی ایکٹیونیس اتنا بڑھے گا. وابستگی جتنی کمزور ہوگی آدمی فطری طور پہ اس کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگا. تو اس موقع پر میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا، یہی خواہش کروں گا، اللہ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا کیا، اور مجھے معلوم ہے آپ وہ نسل سے تعلق ہیں جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، زیادہ الرٹ ہیں، زیادہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، زیادہ دنیا کے انفارم لوگ ہیں. آپ ہم جس ایج گروپ میں ایس آئی او سے وابستہ تھے، جس پیریڈ میں تھے، اتنی انفارمیشن کی سہولت ہی نہیں تھی، اور نہ کیفیت تھی، اور نہ اتنی جستجو تھی. لیکن آج اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ساری دنیا موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں. آپ لوگ اگر اس کا صحیح استعمال کریں، اپنا کنٹریبیوشن دیں، اپنے آپ کو اس مقصد اور نصب العین کے لیے لگائیں، تو خدا کی ذات سے امید ہے یقیناً اس دنیا میں بھی وہ دور آئے گا جس طرح مولانا مودودی نے یہ بات بتائی کہ کل صبح کا سورج طلوع ہونا ہی کا یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ انشاءاللہ خدا کا پسندیدہ. خدا حافظ. کچھ سوالات ہے؟ جی یلمی کسی کا کچھ سوال؟ سفیان بھائی مائک کھلا ہے آپ کا.
नाइट में थोड़े करना, डे में थोड़े करना। आवाज नहीं नंबर भेजा था। जी, किसी के कोई सवालत है इख्तिताम के आगे बढ़े? जी ठीक है, हम मशकूर है बहुत बहुत आपका। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी फजील भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल था, ये तो जमात इस्लामी बैन हुई थी बल्कि बोले, तो उसका रीज़न क्या था? तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैं नहीं सुना था। अच्छा, ये हुआ ये था कि 1975 में मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने इलेक्शन अमेठी से लड़ा था, और वो इलेक्शन क्या, जो उनके अपोनेंट थे राजनारायण थे, एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इलेक्शन में नाकाम हुए और इंदिरा गांधी कामयाब हुई। वो गलत तरीके से कामयाब हुई, कोर्ट ने बताया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट मिसेस गांधी के खिलाफ फैसला दिया। उस पर उन्होंने रिज़ाइन करने के बजाय इमरजेंसी नाफिज की, और जब इमरजेंसी नाफिज की तो ह्यूमन बेसिक राइट्स ख़त्म हो जाते हैं शहरियों के। और उसमें यह है कि किसी फ़र्द का किसी जमात से ताल्लुक़ रहना, वाबस्ता रहना, वो तमाम हुकूक़ ख़त्म हो जाते थे। उन्होंने 26 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, उसमें मुसलमानों में से जमात इस्लामी को बैन किया। एक तरह के बैलेंस करने का अमल था वो। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, जमात इस्लामी की कोई इलीगल एक्टिविटी न जब थी और न अब है, लेकिन उन्होंने इस मुल्क में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना था। उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसूलों पर है, जिसके पास अल्टरनेट निज़ाम है, जो एक अल्टरनेट सिस्टम रखती है या अल्टरनेट मैसेज रखती है, तो बेहतर है। उन्होंने समझा कि मुसलमानों की ये जमात को बैन करें, और उन्होंने उस वक्त जमात इस्लामी को पाबंद किया था। लेकिन कोई इल्ज़ाम, जो कुछ इल्ज़ामात लगाए अफराद जमात पे हो या जमात इस्लामी पे हो, वो कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, और आखिरकार इमरजेंसी में वो खुद हार गई, उनकी पार्टी हार गई, और जो दूसरी पार्टी आई, रूलिंग पार्टी जनता पार्टी, उन्होंने उस बैन को लिफ्ट किया। ठीक है, अलहम्दुलिल्लाह। सर साहब से अस्सलाम वालेकुम सर साहब। वालेकुम सलाम। जी, आपसे एक सवाल ये था कि जैसा वो टाइम पर इमरजेंसी टाइम पे जमात इस्लामी को बैन किया गया था जी, तो उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही कि नेक्स्ट टाइम अगर बैन नहीं कर सकना, बोल जैसा कि हम सोशल सर्विस स्टार्ट करें और दूसरी चीजें शुरू करें ताकि कल के दिन फिर से हमारे को बैन नहीं करना बोल के। देखिए पहली, हाँ जी, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ और कुछ मतलब ऑफिशियल कुछ किया गया कि जमात के जो भी काम है उसको फिर नेक्स्ट टाइम बैन नहीं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ बैन समझ एहतियाती तदाबीर। जी, पहली बात तो ये है कि बैन से बचने का हमारा तस्वुर नहीं, और हम बैन से बचने के लिए कोई सोशल एक्टिविटी नहीं की है और ना करेंगे। जमात इस्लामी अपने फॉर्मेशन के जब ही से दीन में सोशल एक्टिविटी है, दीन में खिदमत खल्क है, अल्लाह के दीन में नबी की तालीमात में इंसानों की खिदमत है, इसीलिए जमात इस्लामी ने खिदमत खल्क को अडॉप्ट किया है। और 1942 से लेकर फॉर्मेशन से लेकर 1948 तक बेहिसाब जो है उस वक़्त खून खराबा हुआ, और 1948 से लेकर अब तक भी मुख्तलिफ फसादात जारी है इस मुल्क में। उस मौके पर जमात इस्लामी खिदमत का काम की, चाहे आसमानी आफत हो चाहे इंसानों के लाए हुए आफतें हों, इन दोनों में भी जमात इस्लामी हमेशा खिदमत की। और ख़िदमत का जज्बा जमात इस्लामी पे किसी रहम की अपील के लिए नहीं है। खिदमत तो हम इसलिए करते हैं कि इसके ज़रिए से मज़लूमीन की, मुस्तहिक़ीन की मदद हो, और हमारी ज़ाती तौर पर अल्लाह हमसे राज़ी हो, ये है हमारा बेसिक। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया है कि पहले बात बैन होने के बाद ऐसे क्या स्टेप्स हमने लिए हैं कि आइंदा बैन ना हो। हम बैन उसी वक्त नहीं होगी जब हम अपना मकसद और नज़्बुल छोड़ देंगे, तो बैन नहीं होगी। जब बातिल हुकूमत
جو آپ کے مقصد اور نظر العین سے جو ٹکراؤ ہوگا تو وہ کسی بھی وقت بین کر سکتے. ایسا نہیں ہے. ہاں بین اس وقت نہیں کرے گی، اور بعض لوگ آرگنائزیشنز کو آپ دیکھتے ہیں وہ بین نہیں کرتی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایم اینڈ آبجیکٹ بالکل لمیٹڈ رہتا ہے، محدود رہتا ہے. اگرچہ کہ میں آپ کی وقفیت کے لیے بول رہا ہوں، کسی موقع پر پنڈت نہرو سے کسی نے پوچھا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں تو آپ کا اسٹیٹمنٹ اور آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی کا رویہ الگ ہے، اور اس کے مقابلے میں کمپیریٹو تبلیغی جماعت زیادہ ریلیجیس دکھتی، اس کے بارے میں آپ لوگ بھی فکر مند نہیں ہیں، اس کے بارے میں کبھی ایکشن نہیں لیتے. تو انہوں نے جواب دیا تھا، اور یہ بات کامن ہے، وہ بھائی وہ بیچارے تو یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے. یہ جماعت اسلامی کے لوگ اس زمین پر ایک متبادل نظام چاہتے ہیں. دنیا یہ زمین پر وہ سسٹم چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ اللہ کا پسندیدہ نظام قائم ہے. تو ظاہر ہے وہ مقصد جب تک ہم رہیں گے، جب تک بین کا مسلسل خدشہ اندیشہ رہے گا. ہاں ہماری طاقت بڑھ جائے گی، ہماری افراد بڑھ جائیں گے، وہ ماسس ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ظاہر ہے یا تو ہم حکومت میں رہیں گے یا اتنے طاقتور رہیں گے کہ کسی کی ہمت نہ ہوگی ہماری. ہم بین اسی صورت میں بچ سکتے ہیں، یا آئدر یو آر ان پاور، یا پھر ایسے پاورفل اپوزیشن میں رہیں کہ سامنے والے کی ہمت نہ ہو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب بڑی تعداد اس ملک کی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ ہمارے فولڈ میں ہو، وہ ہمارے ساتھ ہو، وہ ہمارا مقصد اور نظر اڈاپٹ کرے، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے، قدم بقدم چلے. یہ کوششیں، یہ اسٹرگل، یہ کام ہمیں کرنا ہے. بین سے بچنا ہے. سوشل سروس یا کسی اور طرح کی سروسز سے نہ بین سے بچیں گے، اور نہ بین سے بچنے کے لیے ہم کام کریں، اور نہ اس موقع پر، نہ آج، اور نہ مستقبل میں جب آپ لوگ ذمہ دار رہیں گے تو کبھی بھی نہ بین سے ڈرنے والے ہیں، نہ بین سے گھبرانے والے ہیں، نہ بین کو رکانے کے لیے کوئی ایسے آرٹیفیشل کٹے بنانے والے، بلکہ ہمیشہ تیار رہیں گے، فیس کریں گے آپ لوگ، اور اس بین کے مقابلے کرتے ہوئے تحریک اسلامی کو آگے بڑھائیں گے. حضرت صاحب میرا اصل کوشچن یہ تھا ساتھ میں کہ جماعت اسلامی کا مطلب جیسا آر ایس ایس کیا کریے آفٹر وہ لوگ کے اوپر بھی بینڈ لگا تھا ایمرجنسی میں، تو وہ لوگ پھر یہ سوشل ورک ہوئے بلکہ وہ لوگ کا آرگنائزیشن کو ایسا ڈیولپ کرے. سو کیا ہمارے پاس بھی جماعت اسلامی کا پیور رجسٹریشن ہے، یا ہم پھر اس کو جو ہمارا اور ایک آرگنائزیشن جو چلاتے ہیں ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کے اوپر ہمارا مطلب ورک ہوتا؟ اصل کیا ہے، یہ جو کچھ ہمارے سسٹر کنسرن ہیں یا ذیلی تنظیمیں ہیں، اس کا وجود کسی سے وہ ڈائیورٹ ہونے کے لیے نہیں کیا. ہم لوگوں نے اپنے فورس اور انرجی کو بڑھانے کے لیے، مختلف صلاحیتوں کے افراد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے کام لینے کے لیے اس طرح کے دیگر جماعتیں آرگنائزیشن بنائی. آر ایس ایس جو ہے دو کام کی لیے، ایک تو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی، پہلے جن سنگھ کے نام سے تھی، اور بعد میں 1980s کے بعد جو ہے وہ بی جے پی بنی. ان لوگوں نے باضابطہ اس ملک میں نفرت کی بنیاد پہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور نفرت کے بنیاد ہی پہ وہ ڈیولپ ہوئی. اسی لیے اس کے 6 سال ہونے کے بعد، اگرچہ کہ اس کے ساتھ میں ابھی بھی میجارٹی ہوگی، لیکن ان کے پاس کوئی پروگرام، کوئی کانسیپٹ، کوئی طرز حکمرانی نہیں ہے. صرف اب تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے، ان کے پاس صرف جملوں کے علاوہ کچھ نہیں. وہ ملک پہ حملہ ہوتا تو بھی جملے بولتے، وہ بیماری بھی آتی تو جملے بولتے، وہ سیلاب بھی آیا تو جملے بولتے، وہ کوئی مصیبت بھی آئی تو جملے بولتے. تو ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. انہوں نے یہ کام کیا. جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں ایک کوشش کی ہے، ابھی بہت انیشیل سٹیج پر ہے. اس نے کوشش میں ون آف دی سورس بنا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فلوٹ کرنے کے بارے میں. وہ پارٹی ابھی بہت انیشیل سٹیج پہ ہے، ینگسٹرز اس میں آئیں گے اور وہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ طاقت آئے گی جو اسلام پسندوں کے لیے، صرف جماعت اسلامی کے لیے نہیں. ہم تو چاہتے کہ یہاں ان پر انسانوں پہ ظلم نہ ہو، مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو، دلتوں پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، انکلوڈنگ برہمن بھی اگر ہے تب بھی اس پر بھی ظلم نہ ہو. ہم کسی کے ظلم، کسی طرح کوئی بھی ظلم کے فیور میں نہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا آدمی کرے. ہم بیسیکلی ظلم کے خلاف ہے، عدل کے قائل ہیں. جزاک اللہ.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے ایک وقت. یہ تھے جناب اظہر الدین صاحب. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. 2 اناؤنسمنٹس ہے، وہ 2 اناؤنسمنٹس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہوگا. پہلا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹس دیے گئے ہیں وہ جلد سے جلد جو سبمٹ کر دیں. لاسٹ ڈیٹ جو ہے 5th ہے، تو وہ حساب سے آپ لوگ اسائنمنٹس جو سنگھائے میل جو کتاب دیے تھے وہ کتاب کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ دے دیجیے، سبمٹ کر دیجیے. دوسرا اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ ایک اسپیشل سیشن رہیں گا جس میں انٹریکشن ود سٹی پریزیڈنٹ رہیں گا. تو آپ لوگ جتنے بھی سوالات ہیں ایس آئی او کو لے کر اور اس کے کام اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ سارے سوالات کو فریم کر کے تھوڑا ریڈی رکھیں. انشاءاللہ ایک اسپیشل سیشن ود سٹی پریزیڈنٹ رہیں گا، اس میں آپ لوگ سوالات وغیرہ کر سکتے. تو 2 اہم چیزیں ہیں، ایک اسائنمنٹس ہے، دوسرا کل کا سیشن ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں آپ لوگ ٹائم پر آئیے. کل انشاءاللہ ہمارا لاسٹ دن رہیں گا یا البصیرہ کا، تو آپ لوگ نوٹس وغیرہ بھی پریپیئر کرے ہوں گے، وہ بھی بھیجیے. اور جو اچھا پارٹیسپیٹ کرے ہیں ان کے لیے کچھ اپریسیشن ایوارڈز وغیرہ بھی رہیں گے. تو انشاءاللہ کل ٹائم پہ ملاقات ہوں گی، اور اپنے کویشچنس کے ساتھ آئیے. ایسا نہیں ہونا کہ بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور کویشچن 1-2-3 منٹ کے بعد آ رہا. تھوڑا پہلے سے ریڈی رہ کے آئیے. جزاک اللہ. پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.